وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی حدیث القدسی لولاک لما خلقت الافلاق، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں اور سلسلہ کلیمیہ کے ماننے والوں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جن کے اشارے پر پوری دنیا گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، زمین پر کھڑے ہو کر انگلیوں کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹتا ہوا نظر آتا ہے، جن کی حکومت چاند کی چاندنی میں ہے، سورج کی روشنی میں ہے، سمندر کی روانی میں ہے، آئیے اس رسول اقدس کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے اور یوں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تب تم مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا نہ کرتا، میں موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا نہ کرتا، میں اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کا ذرہ برابر بھی پیدا نہ کرتا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان سرزمین بریلی سے قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر توریت عطا کیا تو کوہ طور پر بلا کر عطا کیا، لیکن جب اپنے محبوب کے اوپر قرآن نازل کرنا ہوا تو کسی ایک جگہ پر بلا کر عطا نہیں کیا، آپ غار ہیرا میں ہوتے ہیں، جبرائیل وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، جبرائیل وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں، آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بستر میں ہوتے ہیں، جبرائیل وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی شان و عظمت کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں جبرائیل وہی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان کہتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین اکرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سلطان الاولیاء جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مصور تھا، ایک آرٹسٹ تھا جو تصویر بنواتا تھا، بہت سارے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے محبوبہ اپنے معشوقہ کی تصویر بنوایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مصور کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھی اپنے محبوب کی تصویر بنوانی ہے۔ تب وہ مصور کہتا ہے آپ اپنے محبوب کی حلیہ بیان کیجئے۔ تب جنید بغدادی کہنے لگتے ہیں میرے آقا کی زلف مبارک ایسی تھی، میرے آقا کی سینہ مبارک ایسی تھی، میرے آقا کی قدم مبارک ایسی تھی، میرے آقا کی دست مبارک ایسی تھی۔ تب وہ مصور کہتا ہے اے جنید خاموش ہو جا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ مصور اپنے گھر کے اندر گیا اور قرآن پاک لا کر کے جنید بغدادی کے سامنے رکھتا ہے۔ اے جنید بتا کیا یہ تیرے
ایمان سے پڑھا کرو. جہاں بریلی کا امام بتائے گا کہ قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو ایسا ویسا نہیں بتائے گا، بلکہ قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تراہی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات محترم، آج اس دور حاضر میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہماری طرح ایک عام بشر تھے، ایک عام انسان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے. اے عقل والو، میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن کوئی عام بشر نہیں تھے، افضل البشر تھے. کوئی عام بشر نہیں تھے، نوری بشر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اسی لیے تو امام احمد رضا کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، آج دیوبندیت اور وہابیت کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر بھی باحیات ہے، زندہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. دوسرے ایک حدیث میں آتا ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے. تب یہ دیوبندی وہابی کیسے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو امام احمد رضا خان سرزمین بریلی سے قلم اٹھاتے ہیں اور یوں لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. محترم سامعین کرام، آج سرزمین ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون بنائے جا رہے ہیں. کبھی NRC نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزنشپ کے نام پر، تو کبھی سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے نام پر، تو کبھی وقف امینڈمنٹ بل کے نام پر، تو کبھی ٹرپل طلاق پر، تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں. آج سے چند دن پہلے کلکتہ کی سرزمین پر شرمسٹھا نام کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر گستاخی کی، لیکن آج بھی ہمارا مسلم سماج خاموش ہے. اے مسلمانوں، بے غیرت مند مت ہو جاؤ، اٹھو، اپنی آواز اٹھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہمارے لیے مرکز ہے، ہمارے لیے محور ہے. شاعر کہتا ہے، تپش سورج سے لو آسمان سے بجلیاں چھینو، تپش سورج سے لو آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیا پر بجلی برسانے کا وقت آیا. بھڑک اٹھتے ہیں ہر طرف آتش نمرود کے شعلے کہ پھر انہیں جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. نبی کی آبرو باقی ہے، تم بھی باقی ہو، مگر نہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. حضرات محترم، میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، ابھی جاگنے کا وقت ہے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں، جاگو، جاگنے کا وقت ہے. بے غیرت مت ہو، غیرت زندہ کرو اپنے اندر اور دکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں. میں یہی سے اپنی تقریر کو ایک شاعری بول کر ختم کرتا ہوں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ غلام نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے،
کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں رسول اللہ بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی وفر مکر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔